وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، مسنون اذکار کی نشست میں آج میں ایک اہم عمل بتانے جا رہا ہوں۔ انسان چونکہ نسیان سے ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری غلطیاں، کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو میں آج ایک ایسی سورہ مبارکہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو انسان اس کو پڑھتا ہے جمعے کے دن اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کون سی سورت ہے؟ اس کو سورۃ الکہف کہتے ہیں۔ سورہ کہف کے بہت سے فوائد ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول و آخر سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھ لیتا ہے، یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گے۔ اللہ خالق و مالک دجال کے فتنے سے ایسے انسان کو بچا کر رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے۔ دجال کا فتنہ ایسا سخت فتنہ ہے، ایسا سنگین فتنہ ہے کہ جس سے بچنے کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں عذاب قبر کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے بچ جائیں، ہمیں محفوظ کر لیا جائے، تو ان 10 آیات کو یاد کیجئے۔ دوسرا کیا فائدہ ہے کہ جو سورۃ الکہف پڑھتا ہے اس کے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سیدنا براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کرتے ہیں، محبوب، میں اپنے گھر میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، میرے پاس ایک گھوڑا تھا، گھوڑا قریب کھڑا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، بادل آئے اور بادل نے آ کر اس گھوڑے پر سایہ کیا، اور میں جیسے جیسے سورۃ کہف پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، وہ سایہ قریب آتا گیا، گھوڑے نے ڈر کی وجہ سے، خوف سے دبکنا شروع کر دیا۔ حضور، میں نے تلاوت بند کر دی۔ آقا علیہ السلام کو جب یہ واقعہ سارا سنایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، وہ سکینت تھی، وہ سکون تھا، وہ اللہ کی برکتیں تھیں جو سورۃ الکہف کی بدولت تیرے گھر میں ان کا نزول ہو رہا تھا۔ جو سورۃ الکہف کو پڑھتا ہے، اللہ کی برکتوں اور گھر میں سکونت نازل ہوتی ہے، اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء له من نور ما بین الجمعتین۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ کہف کو پڑھتا ہے، جمعے سے لے کر جمعے تک اللہ رب العزت اس کے درمیان نور پیدا کر دیتے ہیں۔ اس نور کی بدولت انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس نور کی بدولت انسان غلطیوں کوتاہیوں سے بچا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو نور عطا کرتے ہیں، اس نور کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اضاء لہ، جمعے سے لے کر جمعے تک جتنے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، خالق و مالک جمعے سے لے کر جمعے تک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، محترم سامعین، ناظرین کرام، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے تو سورۃ الکہف پڑھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے نور مل جائے، اللہ خالق و مالک نور کب دیں گے؟ جب انسان اس سورۃ کہف کو پڑھے گا۔ اضاء لہ من نور ما بین الجمعتین، حدیث کے الفاظ ہیں، جمعے سے لے کر جمعے تک اس کو نور روشن کر دیا جاتا ہے، اور
دوسری، اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ فتنہ دجال سے بچ جائے تو 10 آیات اور آخری 10 آیات، ابتدا والی شروع والی 10 آیات کی تلاوت کرے، ان کو یاد کرے، حفظ کرے، اور ایسے ہی آخری 10 آیات کو حفظ کرے۔ اس کے کرنے کی بدولت سے انسان جو ہے وہ فتنہ دجال سے، دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ الہ العالمین ہمیں مسنون اذکار اور ان فائدہ مند جتنے بھی صورتیں ہیں، ان کے جتنے فوائد ہیں، قرآن مجید سارے کا سارا نعمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن مجید رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو تھامیں، قرآن مجید کی صورتوں کو پڑھیں اور ان صورتوں کی فضیلتوں کو جانیں کہ کس صورت کی کون سی فضیلت ہے، ان اعمال کو اپنائیں، ان صورتوں کو پڑھیں۔ الہ العالمین ہمارے تمام کے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نوازے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ